بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کے چند واقعات آپ سے شیئر کروں گی۔ تمام خواتین یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور باقی تمام عورتوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت فاطمہ کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں، اے بنت رسول، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی اور پیاری صاحبزادی فرمانے لگیں، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ ادھر بیٹھیں، میں انہیں پیس کر روٹی بنا کر لاتی ہوں اور آپ کو دے دیتی ہوں۔ بی بی فاطمہ نے چکی پیسی اور آٹا بنایا اور روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اس میں سے اپنے لیے کچھ رکھ لیں۔ اس پر بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا۔ یہ تھی بنت رسول بی بی فاطمہ کی سخاوت۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق سے ہوئی، وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ کی طرف گئے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے۔ جب دسترخوان لگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی روز سے بھوکی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کبھی بھی پریشان نہ کیا تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کھانے کو مانگا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، رخصتی کے وقت میرے بابا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں سوال کر کے کبھی بھی آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ بنت رسول کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا تو آپ کبھی بھی اسے خالی نہ بھیجتی۔ گھر میں جو بھی کچھ پڑا ہوتا اٹھا کر اسے دے دیتی اور فرماتی کہ اسے بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ حضرت ساہر بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بی بی فاطمہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی کو گھر میں موجود نہ پایا تو بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ ان کے اور حضرت علی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، جس پر حضرت علی غصہ ہو کر وہاں سے کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے واپس آ کے بتایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پہلو سے مٹی صاف کر کے فرمانے لگے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی دن فاقوں سے گزارتی، لیکن اگر کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام عورتوں کو بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عورتوں کو بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ ہمیں بی بی فاطمہ کی زندگی صبر اور عبادت سے سیکھنا چاہیے اور شوہر کی اطاعت کے معاملے میں سیرت بی بی فاطمہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ جان سکیں کہ وہ کس طرح اپنے شوہر کی فرما برداری کیا کرتی تھیں، ان کی نافرمانی نہیں کرتی تھیں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ایسی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔